علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز اور میں ہوں سباریہ رحمان۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو ارشد شریف کے انصاف کے لیے لکھے جانے والے ملک بھر بلکہ دنیا بھر سے جو بھی خطوط اب تک لکھے گئے، کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھولے جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ فائنلی ایک صحافی کے بے رحمانہ قتل کے جو معاملے میں جو ہے وہ کھولی جاتی ہے۔ کس طریقے سے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس قتل کے حوالے سے از خود نوٹس لیا اور عدالت کے یہی ریمارکس سے کہ ارشد شریف قتل کیس میں عوام کا جو ہے وہ غم و غصہ کافی حد تک بڑھ چکا تھا، شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی تھی عوام، تو اسی کے جو ہے وہ ریمارکس میں یہ اب دیکھا جاتا ہے کہ از خود نوٹس لیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کیس کی سماعت ہوتی ہے۔ سماعت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یہ آرڈر جاری کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس مقدمے کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ 40 روز گزرنے کے باوجود اب تک ایف آئی آر درج نہ ہو سکی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ کہا جائے کہ ریاست کی ہیرا پھیری یا اداروں کی ہیرا پھیری کہ وہ ایف آئی آر جو شہید ہے اس کے لواحقین کی مدیت میں درج نہیں ہوتی بلکہ پولیس کی مدیت میں جو ہے وہ یہ ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر ہیں راجہ کاشف صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پولیس کی مدیت میں ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس کا کیس پر جو ہے وہ کیا اثر پڑنے والا ہے اور یہ پولیس کو اس کیس میں مدعی کیوں بننا پڑا؟ دیکھیں، یہ سینئر صحافی ہیں، ہمارے دوست تھے، کولیگ تھے، 2 دہائیوں سے پر محیط ان کی صحافت ہے۔ ارشد شریف صاحب کا بڑا بے ایمانہ قتل ہوا ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس کے بارے میں مذمت کی گئی ہے۔ تو 2 ماہ قبل جو ان کا ہونے والا قتل ہے اس والے سے جو ایف آئی آر کا اندراج ہے اس میں کافی تاخیر ہوئی اور وہ بھی سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد جو ہے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ جو ارشد شریف صاحب کی والدہ ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ کو اس حوالے سے خط لکھا اور ان کے بھی تحفظات تھے کہ اس حوالے سے پاکستان میں ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے۔ تو فائنلی جو ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد جو ہے کل تھانہ رمنا کی حدود میں، آپ کو بتا دوں جو ارشد شریف کا آبائی گھر ہے جہاں پہ وہ رہائش پذیر تھے وہ تھانہ رمنا کی حدود میں آتا ہے۔ G11 میں ان کا گھر تھا اور G11 کی حدود جو ہے وہ تھانہ رمنا کی حدود میں آتی ہے۔ صدر ریجن کا یہ ایریا ہے جو اسلام آباد کے ریجنل ایریاز کی آپ بات کریں اس کا ایک تھانہ ہے، یہ تھانہ رمنا، وہاں پہ یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس کا جو مدعیت ہے اس میں مدعی خود پولیس ہے، پولیس اور وہ ایس ایچ او ہیں جو اپنا اس تھانہ رمنا کے ایس ایچ او ہیں، ان کا نام ہے رشید ملنگ۔ میں آپ کو رشید ملنگ جو ایس ایچ او ہیں اس کی آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ پہ ان کے لے جاؤں کہ آپ کو یاد ہو احمد نورانی پر حملہ ہوا تھا یہی 0 پوائنٹ کے پاس، اس ٹائم بھی یہ رشید ملنگ ہی ایس ایچ او پارا تھے اور تب بھی جو احمد نورانی کا ایف آئی آر ہوئی تھی وہ بھی رشید ملنگ نے ہی دی تھی، درج کی تھی۔ اس کے علاوہ جو اس سے پہلے میمونہ عارف صحافی تھیں، ایک خاتون، ان کا بے ایمانہ قتل ہوا تھا اسلام آباد میں تھانہ اپارہ کی حدود میں، تب بھی جو اپارے تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی تب بھی یہی رشید جو ہے وہ ایس ایچ او۔ تو اب یہ تو ہو گیا ان کا جو مدعی ہے اس کے حوالے سے ان کا بیک گراؤنڈ۔ اب جو اس کا متن ہے وہ بڑا عجیب سا ایک متن ہے کہ اس طرح قتل ہوا، اس کے بعد جو میت ہے ان کی ارشد شریف کی وہ پاکستان لائی گئی، پمز اسپتال میں اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، 4 اس کی لیبارٹری جو رپورٹس ہیں نمونے کے وہ اس کے جو ہے وہ اس کے سیمپل آئے، اس کے بعد ہم نے اس کا اندراج کر دیا۔ ان میں 3 بندوں کو جو ہے انہوں نے نامینیٹ کیا، خود سے پولیس نے خود اس کو ازیوم کیا کہ یہ 3 بندے ہیں، خرم وقار اور وکاس نام کے شخص ہیں، ان کو انہوں نے جو ہے نامینیٹ کیا۔ ارشد شریف کی والدہ نے آج بھی جو سپریم کورٹ میں پیش ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بھی کچھ نام دیے تھے لیکن وہ اس میں شامل نہیں کیے گئے، اب دیکھتے ہیں آگے جا کے وہ اس میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن پولیس کی مدعیت کی بجائے مدعی جو جس کا مرڈر ہوا ہے اس کے لواحقین ہیں، ورثاء ہیں، اور قانون اور آئین پاکستان کا یہی کہتا ہے کہ جب آپ کے ورثاء ہوں، لواحقین ہوں تو ان کی مدعیت میں جو ہے پرچہ درج ہونا چاہیے تھا۔ یہ پولیس کی مدعیت میں کسی صورت بھی درج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس میں جو ہے وہ ہیرا پھیری کی جا رہی ہے، کیس پر اب اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ جو لواحقین ہیں ان کے مطابق ان کو باقاعدہ تھریٹس کیے جا رہے تھے پاکستان سے، ان کو پاکستان سے نکالنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جبکہ یہ جو خرم اور وقار جن کا اس کیس سے جو ہے وہ قاعدہ لنک جوڑا گیا ہے وہ تو کینیا میں مقیم تھے، تو اس کیس پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ کیونکہ ملزمان بھی اپنی ہی مرضی کے انہوں نے نامزد کر دی اس کیس میں۔
دیکھیں خرم وقار اور وہ تیسرے شخص کا جو نام بار بار لیا جا رہا ہے اس میں، اور اس FIR میں بھی درج کیا گیا، تینوں جو ہے وہ کراچی کے رہائشی ہیں اور وہ کینیا میں ان کا آنا جانا ہے. تو ذرائع سے یہی معلوم ہوا ہے کہ ان کا کینیا میں جو ہے منی لانڈرنگ میں بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے اور دیگر جو ہے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ ہے. اس وجہ سے ان کا نام جو اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ جو ارشد شریف صاحب تھے جب یہاں سے پاکستان سے دبئی گئے اور دبئی سے فردر وہ کینیا چلے گئے ہیں، جب دبئی سے بھی انہیں پریشرائز کر کے نکالا گیا تو کینیا میں جو ان کے مہمان سب سے پہلے جو تھے، جو ان کے میزبان تھے وہ خرم تھے، اور خرم اور وقار دونوں سگے بھائی ہیں. اور آج سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے یہی بات گشت سنائی دی، چیف جسٹس کی جانب سے یہی کہا گیا کہ خرم سے ہی انویسٹیگیشن کا آغاز کیا جانا چاہیے. اس کے بعد پولیس کی جانب سے فردر پولیس نے آج رپورٹ بھی جمع کرائی کہ ہم نے ایک اپنی GIT بنائی ہے، پولیس کی ایک GIT بنائی جس کو جو ہے سپریم کورٹ نے مسترد کیا. اس نے کہا کہ ہمیں پولیس کی GIT سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ایک بڑی اعلیٰ سطحی جو ہے GIT بنائی ہے، کیونکہ وفاقی پولیس میں بظاہر ہم بطور کرائم رپورٹر بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہے غیر ملکی دوسرے ملک میں جو ہے ایک پاکستانی ایک فیمس جرنلسٹ کا قتل ہوا ہے اس پہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکے. اتنی کیپیسٹی ہی وفاقی پولیس میں ہے نہیں کہ ایک SHO یہاں کا جو ہے اس کی GIT کا حصہ ہو اور وہ اس کی تفتیش کر سکے. بالکل، ہمارے اداروں میں اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ اتنی اعلیٰ سطح کی تحقیقات اور وہ بھی صاف اور شفاف طریقے سے کر سکے. میرے ساتھ موجود تھے سینئر کرائم رپورٹر عادل کاشف صاحب، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے کہ آپ نے اپنا وقت دیا. انشاءاللہ اس کیس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس پہ ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں گے. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.